آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، سب سے زیادہ سخی تھے اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمال میں بھی کامل مکمل تھے اور کمال میں بھی کامل مکمل تھے اور جلال میں بھی کامل مکمل تھے۔ آپ کا حسن و جمال اور آپ کا کمال سخاوت، اور آپ کی سخاوت، آپ کی بہادری، یہ جلال۔ اور فرمائے کہ بہادر اتنا تھے کہ ایک دفعہ مدینہ میں خوفناک آواز لوگوں نے سنی، لوگ اس کی طرف دوڑے کہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم ابھی جا ہی رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، کوئی خوف کی بات نہیں، کوئی خوف کی بات نہیں ہے۔ یعنی لوگ اس کی طرف جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلومات لے کے واپس آ رہے تھے۔ اور اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا تھا جس کے پر کوئی زین بھی نہیں تھی، بغیر زین کے اس پہ سوار تھے، اور فرمائے کہ میں نے اس گھوڑے کو تو سمندر پایا ہے، یعنی ایسا تیز دوڑتا ہے۔ جانور کی بھی خوبی آپ نے بیان فرمائی، کیوں؟ کیونکہ وہ جانور اللہ کے راستے میں جہاد میں استعمال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں، والعادیات ضبحا، قسم ہے گھوڑوں کی جب وہ ٹاپ مارتے ہیں اور دوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی قسمیں اٹھائی، کیوں؟ کیونکہ گھوڑا جہاد کے لیے سب سے بہترین آلہ ہے، سب سے بہترین ہتھیار گھوڑا ہے، اور اللہ نے اس کے اندر اتنی ساری نیکیاں ثواب انسان کے لیے رکھ دی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھوڑا اس کی رسی اس کو باندھ کے رکھتے ہو، اور وہ گھوڑا جتنی لمبی رسی ہوتی ہے اتنی لحاظ سے وہ چلتا ہے، تو اس کے ہر قدم پر گھوڑے کے مالک کو ثواب ملتا ہے۔ ابھی اس نے استعمال نہیں کیا جہاد کے لیے، صرف اس نے باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب وہ چلتا ہے، دوڑتا ہے اور کسی اونچائی پہ چڑھتا ہے تو اس کے دوڑنے پر بھی ثواب رکھ دیا۔ صرف یہی نہیں، پھر فرمایا کہ جب اس کو اس کا مالک کسی پانی کے گھاٹ پہ لے جاتا ہے اور وہاں جا کے وہ اس کا ارادہ بھی نہیں ہوتا کہ گھوڑے کو پانی پلائے، لیکن گھوڑا خود پانی پینا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے ایک ایک گھونٹ پر بھی اللہ تعالیٰ مالک کو ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ وہ گھوڑا ہوتا ہے جو جہاد میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کو چارہ دے دیا، چارہ دینے کے بعد اس کی لید نکلتی ہے، اس کا پیشاب نکلتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے لید اور پیشاب میں بھی مالک کے لیے اجر و ثواب رکھ دیا ہے۔ ایک ناپاک چیز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناپاک ہونے کے باوجود اس کے مالک کے ثواب کے پلڑے میں قیامت کے دن وہ لید اور پیشاب رکھ کے تولا جائے گا۔ آپ نے سنا ہے کہ کوئی ناپاک چیز اس کو ثواب کے پلڑے میں رکھا جائے، فرمایا کہ اس گھوڑے کی لید و پیشاب کو رکھا جائے گا جو گھوڑا جہاد کی نیت سے پالا ہو۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ جب اس گھوڑے پر اس کو اتنا اجر و ثواب دے رہا ہے، تو جو بندہ خود نکلے اس پر اللہ تعالیٰ کتنا اجر و ثواب دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف چیزوں سے پناہ مانگی ہے، ان میں سے ایک چیز جس پر آپ اکثر پناہ مانگتے تھے کہ اعوذ بک من الجبن، یا اللہ میں بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں۔ بزدلی نازک مزاجی، آج کل تو اس کو کہتے ہیں نازک مزاجی، بڑا نازک آدمی ہے، تھوڑا سا اندھیرا دیکھ لیتا ہے تو اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے۔ اتنا نازک ہے آج کا مسلمان کہ اگر سامنے سے کالی بلی گزرے تو سفر کا ارادہ ملتوی کر دیتا ہے، اتنا نازک ہے۔ تو فرمایا کہ ایسی نزاکت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ مومن جو طاقتور ہے اللہ کے نزدیک اس مومن سے افضل اور بہتر ہے جو کمزور ہے۔ لیکن فرمایا دونوں میں خیر ہے، کیونکہ ایک آدمی فطری طور پہ قدرتاً کمزور ہے تو اللہ نے اس کو کمزور بنایا، لیکن اگر کوئی بہادر شخص ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ اور ایک صحابی مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں گھوڑے پر بیٹھتا ہوں تو گر جاتا ہوں، دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سینے پہ ہاتھ رکھا، دعا مانگی، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جاؤ اب گھوڑے پہ سواری کرو۔ تو کہتے تھے کہ اس کے بعد سے میں کبھی گھوڑے سے نہیں گرا۔ تو صحابہ ان چیزوں کے لیے دعا کرواتے تھے تاکہ گھوڑے پہ سوار ہو کے اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں کے خلاف لڑ سکوں۔ آج کوئی مسلمان ہے جو اپنے لیے بہادری کی دعا کرواتا ہو، بزدلی سے پناہ مانگتا ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سکھلائی ہوئی دعا ہے کہ اللہ مجھے بزدلی سے پناہ عطا فرما۔ تو آج کل تو بزدل ہونا، وہ لوگ فخر کرتے ہیں اس پہ کہ ہم بہت نازک ہیں، ہم تھوڑا سا خون دیکھتے ہیں تو ہماری جو ہے نا ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ہم خون دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔